بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یہ ہے کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے وحی کی ہے۔ یہ دو احتمال اس میں ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غیابت الجب، یہ شرط ہے اور اس کی جزا اوحینا ہے، اور وہ اس میں زائدہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ فلما ذهبوا به، جب یوسف کو لے گئے اور اتفاق کیا کہ اس کو ڈالیں کنویں کے اندر، یعنی گہرے کنویں کے اندر، تو اوحینا الیہ، تو اس وقت ہم نے وحی کی تاکہ تسلی حاصل ہو جائے، حضرت یوسف پریشان نہ ہو جائے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، جزا محذوف ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے ذکر کیا گیا، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غیابت الجب فعلوا به ما فعلوا، تو جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا وہ کیا۔ یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ وحی نبوت کی نہ تھی، کیونکہ نبوت پر جو وحی آتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں آتی ہے، اور یہ تو زمانہ بچپن کے اندر ہے۔ اس وحی کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی آئی تھی کہ ان کو صندوق میں ڈال دے، وہ گویا کہ ایک الہام تھا، ارہاس تھا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ابن جریر، ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو استثنائی طور پر وحی نبوت قرار دیا ہے، اور کہا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی گئی تھی اور بچپن میں وحی آئی تھی، اسی طرح حضرت یوسف کو بھی یہی وحی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مصر کے پہنچ جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بات بتائی تھی، اور آپ کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر نہ بھیجیں اور گھر والوں کو یہ نہ بتائیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور جیل سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی ایسی صورت تھی کہ انہوں نے اپنے حالات کو اپنے والد کو نہ بتایا، حالانکہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ والد کو اپنی تسلی اور اپنی سلامتی کی خبر دیتے اور مطمئن کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا راز رکھے ہیں، کیا مخفی امور ہے، واللہ عالم، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، اور ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ ان کے پاس آتا اور ان کو پانی لاتا، اور ان کے ڈول کے ذریعے ان تک وہ کھانا اور پانی ان تک پہنچاتا تھا۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام کے اپنے ابا کے پاس آئے عشاء کے وقت، یعنی مغرب کے بعد جو اندھیرا چھا گیا تھا، یبکون اس حال میں کہ رو رہے تھے، چونکہ یہ رونا ان کا جھوٹا تھا، بناوٹی رونا تھا، اس لیے روشنی میں نہ آئے تاکہ ابا جی کو پتہ نہ چلے۔ جیسے یہ گھر کے دروازے کے باہر رو رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام فوراً باہر نکلے اور ان سے پوچھا کہ کیا حادثہ ہو گیا، کیا تمہاری بکریوں کے گلے کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ لگا رہے تھے۔ ذهبنا افعال شروع میں سے ہے، یعنی ہم دوڑنا شروع ہو گئے اور ہم نے ایک دوسرے سے مسابقت کی، مقابلہ کیا۔ تو وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، وہ تو چھوٹا تھا، وہ مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ یا مومن کا معنی یہ ہے کہ اعتماد نہ کریں گے آپ ہم پر، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، انہوں نے ایک اور کام ساتھ میں یہ مشورہ کر کے لائے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس کو بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے ساتھ خون لگا کر جھوٹا خون لے کر آئے تھے۔ تو وجاءوا، یہ آیا علی قمیصہ، یوسف کی قمیص کے ساتھ، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام بنایا ہے۔ سولت بمعنی زینت کے ہے، یعنی تمہارے دلوں نے، تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک کام بنا کر رکھا ہے، وہ من گھڑت بات ہے۔ فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر ہی اچھا ہے، یعنی صبر جو ہے نا، جمیل لی، میرے لیے یہ بہت اچھا ہے، یا فصبر جمیل اجمل، صبر جمیل کو میں پسند کرتا ہوں،
یہ لی میرے لیے صبر جمیل، صبر جمیل ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر بلکہ ایک عقل مند آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس نے یوسف علیہ السلام سے قمیص کو نکالا اور صحیح سلامت قمیص کہیں سے پھٹی نہیں ہے، اور پھر اس کو خون میں لگی ہوئی تھی اور ان کو دے دی۔ یہ تو اس وقت چونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بسا اوقات یہ غافل رہتا ہے اور یہ بچ نہیں سکتا، تو انہوں کو یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے وہ قمیص نکالی اور اس کو خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی علامہ ان باتوں پر تصفون جو تم بیان کرتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تمہاری باتوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔